السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم تاریخ اور سیاسیات نویں جماعت سے سیاسیات سے جنگ عظیم کے بعد کے سیاسی واقعات کا مطالعہ کریں۔ اس کے پہلے ہم نے خارجہ پالیسی کے ذریعے بین الاقوامی تعلقات، باہمی انحصار، پس منظر، پہلی جنگ عظیم میں شامل ممالک، دوسری جنگ عظیم میں شامل ممالک، ان تمام کو دیکھا ہے۔ اب آگے دیکھیں گے سرد جنگ، فوجی تنظیموں کا قیام، دنیا کے قطبین تقسیم۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ اور روس حلیف ممالک تھے، لیکن جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی دونوں ممالک ایک دوسرے کے حریف بن گئے، دوست تھے دشمن بن گئے۔ ان میں باہمی تعاون کی جگہ باہمی مسابقت نے لی۔ یہ مسابقت عالمی سیاست کے 40 تا 45 سال پر محیط تھی۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن دونوں کے درمیان اتنا شدید تناؤ تھا کہ کسی بھی وقت جنگ بھڑک اٹھنے کا خدشہ لگا رہتا۔ براہ راست جنگ بھلے ہی نہ ہو، لیکن جنگ جیسی صورتحال کو سرد جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی دوران امریکہ سپر پاور تھا، لیکن سوویت روس بھی جوہری اسلحہ بنا کر اپنی فوجی قوت میں اضافہ کر کے سپر پاور بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان دونوں ملکوں میں جد و جہد، اقتدار کی رساکشی، اسلحہ کی دوڑ، نظریاتی اختلاف اور ایک دوسرے کو مات دینے کی نفسیات کی وجہ سے سرد جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ سرد جنگ کے اثرات یہ ہوا، فوجی تنظیموں کا قیام عمل میں آیا۔ سرد جنگ کے دوران دونوں ملکوں نے فوجی یعنی عسکری تنظیمیں قائم کی۔ ان تنظیموں میں شامل ممالک کے تحفظ اور سلامتی کی ذمہ داری متعلقہ سپر پاور ملک نے لے رکھی تھی۔ ناٹو، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن امریکہ کی بالادستی والی فوجی تنظیم تھی، وہیں وارسا معاہدہ سوویت یونین کی غلبے والی فوجی تنظیم۔ بھلا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ سوچئے اور بتائیں۔ کیا ٹیکنالوجی کی ترقی اور بین الاقوامی امن کے درمیان کوئی تعلق ہوتا ہے؟ انسانی فلاح و بہبود کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اثرات میں دنیا کی قطبینی تقسیم۔ پہلے دیکھیے اپنے سرد جنگ کے اثرات میں فوجی تنظیموں کا قیام عمل میں آیا۔ دوسرے، دنیا کی قطبینی تقسیم، یعنی اس سے دنیا دو حصوں میں منقسم ہو گئی، دو حصوں میں بڑھ گئی۔ تو امریکہ اور روس، ان دو ملکوں کی دو گروہ میں تقسیم کو قطبینی تقسیم کہا جاتا ہے۔ اس تقسیم کی وجہ سے سرد جنگ نے شدت پکڑ لی اور تناؤ بڑھتا گیا۔ آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ کیوبا کی جد و جہد جو 1962 میں ہوئی، سرد جنگ کے دوران ایک اہم واقعہ تھی۔ اس جد و جہد کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ کیا آپ جانتے ہیں 1917 میں روس میں اشتراکی انقلاب رونما ہوا، جس کے نتیجے میں سوویت یونین وجود میں آئی۔ نہایت قلیل مدت میں بین الاقوامی سطح پر سوویت یونین ایک سپر پاور ملک بن کر ابھرا، لیکن امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان بنیادی اختلافات تھے۔ مثلا امریکہ سرمایہ دارانہ نظام کا حامی ملک تھا، جبکہ سوویت یونین اشتراکی نظریات اور واحد جماعتی اقتدار کا حامی۔ دونوں بڑی طاقتوں کو دنیا میں اپنی بالادستی دونوں ملکوں کو دنیا میں اپنی بالادستی قائم کرنا تھی۔ امریکہ کو سرمایہ دارانہ نظام کی تشہیر کرنا تھی، تو سوویت یونین کو اشتراکیت۔ دوسرا، اپنی بالادستی میں اضافہ کرنے کے لیے دونوں بڑی طاقتوں نے دیگر چھوٹے بڑے کو اپنے گروہ میں کھینچنے کی کوششیں شروع کر دی۔ نتیجتاً فکری اعتبار سے یورپ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مغربی یورپ اور وہاں کے ممالک امریکی خیمے میں شامل ہو گئے، جبکہ مشرقی یورپ کے ممالک سوویت یونین کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ دونوں بڑی طاقتوں نے اپنے اپنے خیمے میں شامل ممالک کو فوجی اور معاشی امداد فراہم کرنے کی حکمت عملی اختیار کی۔ اور کیا ہوا؟ اسلحہ کی دوڑ۔ دونوں ملکوں
کو سپر پاور بننے کی جو ہوڑ لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں میں اسلحہ سازی شروع ہو گئی۔ زیادہ سے زیادہ مولک ہتھیار بنانے کے لیے درکار ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے دونوں میں مقابلہ آئی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے عالمی امن اور سلامتی کو لاحق خطرے کا احساس ہوتے ہی اسلحہ پر قابو اور ترک اسلحہ کی کوششیں بھی اسی دور میں کی گئی۔ علاقائی تنظیموں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ان ممالک کی نظر میں معاشی ارتقا اہم تھا۔ یورپی ممالک نے یورپی یونین قائم کی تو جنوب مشرقی ایشیا ممالک نے سنگاپور، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائنز وغیرہ ممالک پر مشتمل آسیان تنظیم قائم۔ آسیان عدم وابستگی۔ سر جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی جہاں ایک جانب دنیا کی تقسیم جاری تھی، وہیں کچھ ممالک نے کسی بھی سپر پاور کے گروہ میں شامل نہ ہو کر ناوابستہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جسے تحریک عدم وابستگی کہا جاتا ہے۔ سر جنگ کے دوران تحریک عدم وابستگی ایک اہم تحریک عدم وابستگی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد براعظم ایشیا اور افریقہ کے نئے آزاد ممالک نے عدم وابستگی کے نظریات کی حمایت کی، جس کی وجہ سے ایک اہم تحریک بن گئی۔ 1961 میں بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو، یوگوسلاویہ کے صدر مارشل ٹیٹو، مصر کے صدر جمال عبد الناصر، انڈونیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد سکارنو اور گھانا کے وزیر اعظم کوامے نکورما کی زیر قیادت اس تحریک کا آغاز ہوا۔ تحریک عدم وابستگی کا تجزیہ۔ تحریک عدم وابستگی نے نو آبادیات، سامراجیات اور نسل پرستی کی مخالفت کی۔ اس تحریک نے بین الاقوامی مسائل اور تنازعات کے پرامن حل پر زور دیا۔ بھارت نے پنڈت جواہر لال نہرو کے رہنمائی میں اس تحریک کی قیادت کی۔ بعد کے دور میں بھی بھارت نے اس تحریک کی فعال حمایت کی۔ سر جنگ کے خاتمے کے بعد اس تحریک کی اہمیت میں کمی نہیں آئی۔ یہ تحریک انسانیت، عالمی امن، سلامتی اور مساوات کی قدروں پر مبنی ہے۔ اس تحریک نے زیر ترقی ممالک کو متحد ہونے کی ترغیب دی ہے۔ اس تحریک نے بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ترک اسلحہ اور انسانی حقوق کی پابجائی کے معاملات میں قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اس تحریک نے غریب اور غیر ترقی یافتہ ممالک کے مسائل کو پرزور طریقے سے پیش کیا۔ اس تحریک نے ایک نئے عالمی معاشی نظام نیو کے قیام کا مطالبہ کیا۔ مختصراً یہ کہ سر جنگ کے خاتمے کے بعد بھی اس تحریک کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ اس تحریک نے زیر ترقی ممالک کو متحد ہونے کی ترغیب دی اور بین الاقوامی سیاست میں متعدد معاشی اور سماجی تبدیلیوں کے رجحانات پیش کیے۔ ان ممالک کو بین الاقوامی سیاست میں باوقار مقام دلانے کا یقین دلایا۔ سرد جنگ کا خاتمہ۔ 1945 سے عالمی سیاست پر اثر انداز ہونے والی سرد جنگ بعد میں اختتام پذیر ہو گئی۔ سرد جنگ کا خاتمہ گزشتہ صدی کے اواخر کا ایک اہم واقعہ ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے کی کئی وجوہات تھیں۔ مثلا نمبر 1، سوویت یونین نے کھلی معیشت کی پالیسی اختیار کی، جس سے معاشی نظام پر حکومت کی گرفت میں کمی آئی۔ نمبر 2، سوویت یونین کے اس وقت کے صدر میخائیل گورباچوف نے تشکیل نو، پیریسٹروئیکا اور شفافیت گلاسنوس کی پالیسی پر عمل کیا۔ ان پالیسی کی وجہ سے ذرائع پر گرفت میں کمی واقع ہوئی، سیاسی اور معاشی شعبوں میں اہم تبدیلیاں آئیں، یعنی ان شعبوں کی تشکیل نو کی گئی، جس کی وجہ سے جمہوریت کاری کو رواج حاصل ہوا۔ تیسری وجہ، سوویت یونین کے زیر اثر مشرقی یورپ کے ممالک نے سرمایہ دارانہ اور جمہوری نظام اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہاں حکومتیں تبدیل ہو گئی۔ چوتھے، سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور نئے ممالک وجود میں آ گئے۔ روس سوویت یونین کا سب سے بڑا ملک تھا۔ بھلا ایسا کیوں؟ ناٹو نامی تنظیم آج بھی موجود ہے، لیکن اس کی نوعیت عسکری نہیں ہے۔ معلوم کیجئے کتنے ممالک اس تنظیم کے رکن ہیں۔ آپ غور کریں، جواب میں اس میں انشاءاللہ دیکھیں۔ لفظ تجویز کیجئے، ایک ہی سپر پاور جس پر کئی ممالک منحصر ہوں، ایسے بین الاقوامی نظام کو یک قطبی نظام کہا جاتا ہے۔ 200 سپر پاور ملکوں کے درمیان ممالک کی تقسیم کو قطبینی تقسیم کہتے ہیں۔
اگر بین الاقوامی نظام میں کئی ممالک سپر پاور کی حیثیت سے نمودار ہو جائیں تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جنگوں کا کھوکھلاپن کے موضوع پر مندرجہ ذیل نکات کی مدد سے مضمون لکھیے اور اس پر آپس میں گفتگو کیجیے۔ کسی بھی مسئلے کو مذاکرات اور مفاہمت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، جنگ کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہوتا، جنگ کی وجہ سے ترقی کی رفتار رک جاتی۔ سرد جنگ کے بعد کی دنیا، سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہونے کے ساتھ ہی سرد جنگ کا خاتمہ ہوا۔ سپر پاور رہ چکے اس ملک کے بکھر جانے کی وجہ سے بین الاقوامی سیاست میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ مثلاً عالمی سیاست میں امریکہ واحد سپر پاور رہ گیا، دوسرے مختلف ممالک کے درمیان تجارت اور معاشی تعلقات کے فروغ کے لیے ماحول سازگار ہو گیا، سرمایہ، محنت، عالمی بازار اور معلومات کی عالمی سطح پر توسیع ہوئی، لوگوں میں نظریات کا تبادلہ بھی آزادانہ طور پر ہونے لگا۔ تمام ممالک نے تجارتی تعلقات کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے دیگر ممالک کی امداد کا تصور پس پشت چلا گیا، اس کی بجائے معاشی تعلقات کے قیام کی کوشش ہونے لگی، یعنی پہلے جس ملک کو دشمن ملک کہا جاتا تھا اسے اب مقابل ملک کہنے کا تصور سامنے آیا۔ اقوام متحدہ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا، عالمی امن سلامتی کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کو ٹھوس اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ نیکسٹ، ماحولیات، تحفظ، انسانی حقوق کی پابجائی، مساوات مرد و زن، قدرتی آفات کا مقابلہ جیسے معاملات کو عالمی نوعیت حاصل ہو گئی۔ عالم کاری کا مفہوم، سر جنگ کے بعد تجارت اور معاشی تعلقات میں شفافیت آ گئی، نیز محنت، سرمایہ، بڑے بڑے بازار اور معلومات کی دنیا بھر میں توسیع ہوئی، عالمی سطح پر لوگوں میں خیالات، نظریات کا تبادلہ شروع ہوا، اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے دنیا کے واقعات اور معلومات دور دور تک پہنچنے لگے، ملکوں کی سرحدوں کو پہلے جیسی اہمیت نہ رہی۔ ان تمام سرگرمیوں کو عالم کاری کہا جاتا ہے۔ عالم کاری کے جس طرح فوائد ہیں اسی طرح اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ مثلا متعدد ممالک کی معیشت باہم مربوط ہونے کی وجہ سے تجارت اور معاشی اتحاد میں اضافہ ہوا ہے، بازار میں تیزی آ گئی، لیکن اس کے باوجود غریب اور امیر ممالک کے درمیان خلیج کم نہیں ہوئی۔ اس سبق میں ہم نے 1945 کے بعد سے عالمی واقعات کا مطالعہ کیا ہے، سر جنگ کے دوران دنیا اصلاح کی دوڑ اور ترک اصلاح کی کوششوں کو سمجھا ہے، عالم کاری کا مفہوم بھی جان لیا ہے۔ اگلے سبق میں ہم بھارت کی خارجہ پالیسی کا مطالعہ کریں گے۔ تلاش کیجئے اور شامل ہو جائیے، ماحولیات کے تحفظ سے متعلق کوئی دو عالمی تنظیموں کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے۔ اگر آپ ان تنظیموں کے مقاصد سے اتفاق رکھتے ہوں تو ان میں شمولیت کے مواقع تلاش کیجئے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ہمارا جو سیاسیات کا جو سبق ہے، جنگ عظیم کے بعد کے سیاسی واقعات، یہ ختم ہوتا ہے۔ ہم اس کے اوپر جو ایکٹیویٹیز تیار ہوتی ہے تھوڑا سا ادھر بھی نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ ایکٹیویٹیز ہے جیسے درج ذیل تصوراتی خاکے مکمل کیجئے۔ فوجی تنظیم ناٹو کے رکن ممالک، جواب میں آئے گا برطانیہ، کینیڈا، پرتگال، بیلجیم۔ تحریک عدم وابستگی کی قیادت کرنے والے رہنما، تو اس میں دیا مصر کے، بھارت کے، انڈونیشیا کے، یوگوسلاویا کے، گھانا کے۔ تو بھارت کے پنڈت نہرو، مصر کے جمال عبد الناصر، یوگوسلاویا کے مارشل ٹیٹو، انڈونیشیا کے ڈاکٹر احمد سکارنو، گھانا کے کوامے نکروما۔ تیسری ایکٹیویٹی، جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک، آسیان تنظیم کے ممالک۔ تو اس کے اندر جواب میں فلپائنس، ملیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور، انڈونیشیا۔ چوتھی ایکٹیویٹی، تحریک عدم وابستگی نے ان کی مخالفت کی، سامراجیت، نو آبادیات، سپر پاور کی مقابلہ آرائی، نسل پرستی۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ مطالعہ کیجئے اور دی گئی ایکٹیویٹی کو پورا کیجئے۔